السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری پیڈیا اور یہ کریم محسود۔ آئیے آج آپ ایک نظر ڈالتے ہیں محسود قبائل کا طرز معاشرت یعنی جرگہ سسٹم۔ یہ جرگہ سسٹم کیا ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس کی تفصیل آپ کو دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آتے ہیں اب تفصیل کی طرف۔ جرگہ سسٹم چونکہ قبائلی معاشرہ پشتون مسلمانوں پر مشتمل ہے، اس لیے فطرتی طور پر اس معاشرے میں پلنے والے نوجوانوں کو تربیت بھی اسلام اور پشتو کے شاندار اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے۔ یہاں کا نظم و نسق ملک کے دیگر حصوں یا اضلاع کے نظم و نسق سے بالکل جدا اور قطعاً مختلف ہے۔ یہاں پولیس نہ فوج اور نہ عدالتیں، حکومت ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہ لوگ صدیوں سے وضع کردہ اصولوں اور رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اندرونی معاملات، باہمی لین دین، آپس کے جھگڑے و تنازعات، تقسیم اراضی و جائیداد اور جنگلات، قتل، مقاتلے، چوری اور روزمرہ نوعیت کے دیگر امور کو ان علاقہ جات کے اپنے رسومات اور روایات کے مطابق جرگہ کے ذریعے نمٹا دیے جاتے ہیں۔ قبائلی آئین یعنی جرگہ سسٹم برطانوی آئین کی طرح غیر تحریری ہے۔ یہاں جرگہ کو ایک پارلیمنٹ کی حیثیت بھی حاصل ہے اور ایک جیوری کی بھی۔ پارلیمنٹ کی طرح ہر معاملے پر آزادی کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے، جس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جیوری اس لیے کہ جرگہ کو اپنے فیصلے نافذ العمل کرنے کے بہت سارے اختیارات حاصل ہیں۔ اگر کوئی جرگہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتا ہے، جو شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جرگہ اس کے خلاف اعلان جنگ، سماجی طور پر قطع تعلق، قبیلے سے خراج اور گھر بار نظر آتش کرنے کے وسیع اختیارات استعمال کرتا ہے اور اس طرح پوری برادری یا قبیلہ کے باہمی تعاون سے اپنے فیصلوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرگہ کو تمام تر قبائلی اقدار میں ایک ممتاز کلیدی حیثیت حاصل ہے اور جرگہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کو قبائلی اقدار کی خلاف ورزی کے مترادف تصور کیا جاتا ہے۔ بڑے قبیلوں میں جرگہ عموماً سفید ریشو بزرگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ہر قبیلے کا رکن مکمل طور پر آزادی کے ساتھ اپنی آراء بلا خوف و تردد بیان کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار یا خان بھی جرگہ کا اس طرح رکن تصور کیا جاتا ہے جس طرح ایک غریب اور نادار شخص۔ اس لیے تمام فیصلے نہایت جمہوری انداز میں جرگے کے ارکان کی اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ جرگہ کے ذریعے نہ صرف روزمرہ عام معاملات یا فوجداری مقدمات نمٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ مجرم کو سزا اور مظلوم کو نہایت سہل طریقے سے فوری اور سستا انصاف بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ تاہم کسی کو تشدد کے ذریعے جان بوجھ کر قتل کرنا اور خواتین کی کسی بھی قسم کی بے حرمتی کرنا سنگین جرائم کی سزا بالکل موت ہی ہے۔ اب ذہن میں جو سوال ابھرتا ہے وہ یہ کہ ان پتھریلے پہاڑوں اور نکیلے چٹانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں میں رہنے والے شاہینوں میں جرگے کا تصور کب اور کیسے پیدا ہوا؟ ریکارڈ کی حد تک تاریخ کے حوالے سے اس کے سن اور سال کا تعین کرنا ناممکن سی بات ہے۔ سفید ریش بزرگوں سے صرف یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ سلسلہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ تاہم سید عبدالقدوس نامی ایک شخص نے دی پٹانز 1987 میں جرگے کے متعلق تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جرگہ کا باقاعدہ آغاز خان آف طلعت ناصر خان کے دور جو 1741 سے 1795 میں ہوا۔ ناصر خان جو احمد شاہ ابدالی کا تربیت یافتہ جرنیل اور پانی پت کے معرکہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد طلعت واپسی پر آس پاس کے سرکش قبائل کو مغلوب کر کے قبائلی
طرز زندگی کے عین مطابق ایک نیم وفاقی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ اس سسٹم کے تحت قبائل کے مختلف قبیلے یعنی بلوچی، براوی، پٹھان، جٹ اور دراوڑ وغیرہ کے نمائندوں پر مشتمل ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں ناصر خان نے ان سب پر واضح کیا کہ ہر قبیلے کا سربراہ اپنی برادری کے ہر عمل کا ذمہ دار ہوگا اور ساتھ ہی ہر سردار کے حقوق و فرائض کا تعین کر کے ہر ایک کو اپنے اپنے قبیلوں کے معاملات کو نمٹانے کے لیے محدود اختیارات دیے گئے۔ اس طرح وہ اپنے قبیلوں کے اندرونی معاملات میں ثالثین کا کردار ادا کرنے لگے۔ ناکامی پر مسئلہ سپریم کورٹ، جس کا سربراہ ناصر خان تھا، کے حوالے کیا جاتا تھا، جبکہ خارجی معاملات کو شاہی جرگہ جو مختلف قبیلوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوتا تھا کے سپرد کیے جاتے تھے۔ اس بنیاد پر جرگہ سسٹم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تاہم عبدالقدوس کی خدمت میں اتنا ہی عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف 2 صدی پہلے کی بات نہیں ہے۔ خلیفہ لطیف خان طوریخیل وزیر اور دریا خان محسود کے بقول وزیرستان میں رزمک کے مقام پر 3.5 صدیوں پہلے وزیر محسود قبیلوں کے ایک بڑے جلسے عام میں بہت سارے ڈولوں کی چمکار میں قبائلی ڈانس کا مظاہرہ ہو رہا تھا، جس میں چند ایک لنگڑے افراد بھی شامل تھے۔ تماشبین میں سے محسود قبیلے کے بعض صوفے دریش افراد نے ان کے متعلق پوچھا تھا۔ جواب میں طوریخیل قبیلے کے افراد نے انہیں بتایا تھا کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے تو طوریخیل کی روایت کے مطابق اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، جس پر محسود قبیلے کے بزرگوں نے بتایا تھا کہ ایسی صورت میں مجرم کی سزا صرف موت ہونی چاہیے۔ چنانچہ طوریخیل قبیلے کے جرگے نے متفقہ طور پر مذکورہ جرم کی سزا موت مقرر کی۔ گویا جرگے کا تصور اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ اور دوسرا یہ کہ احمد شاہ ابدالی خود بھی ایک جرگہ کے ذریعے بادشاہ بنا تھا۔ جرگے کا ممبر بننے کے لیے اہلیت جرگہ کی تشکیل اور طریقہ کار نہایت ہی واضح اور سول ہے۔ قبائلی رسم و رواج سے واقفیت، اچھے کردار اعمال کے حامل ایسے افراد جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہو جرگہ کے ممبر بن سکتے ہیں۔ جرگہ کی تشکیل اور طریقہ کار بڑے قبیلوں میں جب کوئی تنازع، جھگڑا یا فساد، آس پاس کے دوسرے قبیلے ڈول بجا کر لشکر کی صورت میں متعلقہ فریقین کے پاس جاتے ہیں اور مرد جو جھگڑا نمٹانے کے لیے مل بیٹھ کر ایک بڑے معرکہ، جس کو اجلاسی آپ کہہ سکتے ہیں اور مقامی زبان میں اس کو معرکہ کہتے ہیں، یہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں بالغ حضرات، مرد حضرات ہی شامل ہوتے ہیں، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فائر بندی عمل میں لائی جاتی ہے، جس سے مؤثر بنانے اور امن و سکون کی حالت میں بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے فریقین سے باری زر ضمانت، جس کو مقامی زبان میں شوینائی کہتے ہیں، اس پر شرط لیا جاتا ہے کہ جب تک جرگہ کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتا تب تک فریقین کسی قسم کی خلاف ورزی یا گڑبڑ نہیں کریں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں زر ضمانت یعنی شوینائی کے بعد معرکہ یعنی اجلاس میں شامل مختلف قبیلوں سے برابری کے اصول کے تحت نمائندگی کی خاطر ہر قبیلے سے 1 یا 2 نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس طرح جرگہ تشکیل پاتا ہے۔ فوجداری مقدمات میں مثلاً قتل اغوا، ڈکیتی یا کسی قسم کی جسمانی تشدد کی صورت میں جرگہ نانواتے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ نانواتے قبائلی رواج کے مطابق ایک قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے یا لے کر جایا جاتا ہے۔ یہاں جرگہ قبیلے کی پوری برادری بمایہ مجرم کے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کے مرد حضرات اور معمر خواتین، دمبے و قرآن شریف مظلوم یا مقتول کے خاندان کے گھر کی دہلیز پر معافی کی نیت سے جاتے ہیں، جو کہ منظور کیا جاتا ہے۔ نانواتے کے تمام اخراجات ملزم یا مجرم کے خاندان کے ذمہ ہوتے ہیں۔ نانواتے کے دوسرے دن جرگہ فریقین کے ساتھ کئی روز تک تفصیل سے بات چیت اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ جب فریقین صلح کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں تو جرگہ ان سے اختیار، جس کو مقامی زبان میں واق کہا جاتا ہے، لیتے ہیں۔
وعد کے بعد جرگہ کے ارکان آپس میں مل بیٹھ کر باہمی صلاح و مشورے سے متفقہ فیصلے پر پہنچ پاتے ہیں۔ فیصلہ سنانے کے لیے دفعہ پھر بڑے اجلاس یعنی مارکہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر فیصلے سنانے سے قبل جرگہ فریقین سے باری اجرت، جس کو مقامی زبان میں خالوت کہتے ہیں، اور دوبارہ زر ضمانت یعنی شوینہ لیتے ہیں۔ خالوت کا مقصد مقدمے کے فیصلے میں اجتماعی گواہی کا ہوتا ہے، جبکہ دوبارہ زر ضمانت جرگے کے فیصلے کو ہر صورت میں قابل قبول اور مؤثر بنانے کے لیے پیشگی ضمانت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرگے کا چیف فیصلہ سناتا ہے۔ تاہم بہت ہی حساس جذباتی قسم کے معاملات میں جرگہ ننواتے کرنے کی بات فوری فیصلے کرنے کی بجائے فریقین کے پرامن رہنے کے لیے ایک باری رقم، جس کو مقامی زبان میں کنویں کہتے ہیں، رکھ کر کم از کم 6 ماہ کے لیے میعاد یعنی مدت رکھ لیتا ہے۔ معینہ مدت کے دوران جو بھی باری رقم، جس کو مقامی زبان میں کنویں کہا گیا ہے، خلاف ورزی کا ارتکاب کرتا ہے، جرگہ اس سے سزا کے طور پر باری جرمانہ وصول کرتا ہے۔ دیگر دیوانی مقدمات میں ننواتے یا ڈول بجا کر مارکہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ معاملے کی صورت میں فریقین یا کوئی ایک فریق جرگہ کے کسی بھی رکن کے پاس جا کر مداخلت کی اپیل کرتا ہے، وہ دوسرے ارکان جرگہ کو مطلع کر کے بہت کم وقت میں جرگہ تشکیل پاتا ہے، بلکہ اکثر معاملوں میں جرگہ خود مداخلت کرتا ہے۔ ایسے مقدموں میں جرگہ ہر ایک فریق کا نہایت صبر و تحمل کے ساتھ مدعوات سننے کے بعد متنازع زمین، جائیداد وغیرہ کا موقع پر جا کر تحقیق کرتا ہے۔ تحقیق کے بعد متنازع علاقے یا حصوں کی حدود کا تعین کر کے جرگے کے ارکان باہم مل بیٹھ کر عمومی اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلے غیر تحریری ہوتے ہیں، تاہم اگر کوئی ایک فریق یا فریقین ریکارڈ کی خاطر تحریری فیصلے پر اصرار کرتے ہیں تو جرگہ ان کا یہ حق تسلیم کرتا ہے۔ یہ تو تھی قبائلیوں کا جرگہ سسٹم۔ چونکہ انگریز کو قبائلیوں کا یہ اتفاق پسند نہیں آیا تھا، اس لیے انہیں توڑنے کے لیے انگریز سرکار نے اپنے وظیفہ خوار ملکان پر مشتمل ایک سرکاری جرگہ سسٹم متعارف کرانے کی کوشش کی تھی، جس کی تاریخ تقریباً 1 صدی پر محیط ہے۔ انہوں نے ملکوں کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی خاطر بھرپور طریقے سے قبائل میں مروجہ جرگہ سسٹم سے مستفید ہونے کی کوشش کی۔ انگریز اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے جرگہ سسٹم کو باقاعدہ بنانے کے لیے 1901 میں انہوں نے قوانین جرائم سرحد، جس کو FCR یا مقامی زبان میں کالے قانون کا نام دیا گیا تھا، متعارف کرانے کی کوشش کی تھی، اور اس کو غازی ایکٹ بھی کہا جاتا ہے، کا اجرا کیا، جو نہ صرف زیر انتظام ضلعوں یعنی بندوبستی علاقوں میں بلکہ قبائلی علاقوں میں بھی رائج رہا۔ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کا تعلق فوجداری حوالوں سے تھا، جس کے تحت حکومت کے خیال میں کسی جرم میں ملزم کا ملوث ہونے یا معصوم ہونے کے بارے میں اگر عام عدالت میں تحقیقات موضوع نہ ہو تو ایسے مقدموں کو جرگہ کے سپرد کیا جاتا تھا۔ ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں تحقیقات کرنے والے جرگہ کے ارکان پر اعتراض کرے۔ جرگہ کا فیصلہ عام طور پر ایک سادہ بیان ہوتا تھا، اگر جرگہ کے خیال میں ملزم معصوم ہوتا تو معاملہ یہاں ختم ہو جاتا، تاہم اگر جرگہ ملزم کو قصوروار تصور کرتا تو وہ اپنے فیصلے میں سزا کا تعین بھی کرتا، جو زیادہ سے زیادہ 14 سال قید بمشقت ہو سکتی تھی۔ یہ انگریز کی بہترین ڈپلومیسی تھی جو قبائل پر آزمانا شروع کی۔ بنیادی مقصد قبائلوں کے مخصوص حالات کے بہانے سے قبیلے کے مقتدر آدمی کو سردار بنا کر اس کے ذریعے فرنگی کے خلاف سرکشی کرنے پر غازیوں کو رام کرتا تھا۔ گو کہ اس طریقہ کار میں ان کو اکثر موقعوں پر کامیابی بھی حاصل ہوئی، مگر جب بھی انہوں نے مروجہ قبائلی رواج سے ہٹ کر طاقت یا زبردستی سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی تو مجموعی طور پر یہاں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز یہ حربہ بلوچستان میں آزمانے کے بعد جب سرحد قبائل پر آزمانے لگے تو بہت دلچسپ واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک ذمہ دار انگریز سرحد کا سابق گورنر کھیرو کا بیان کردہ ذکر کافی ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ انگریز نے یہ بہتر سمجھا کہ بلوچستان میں سنڈیمن کا بالواسطہ حکومت مالکان کے ذریعے معاملات طے کرنے کا تجربہ یہاں بھی سرحد میں بھی آزمایا جائے۔ 1893 میں جوب کے علاقے میں ایک انگریز اور سیر کیلی اور اسی سال جنڈولا کے نزدیک زام کے درے میں 4 سپاہیوں کو قتل کیا۔ قاتلوں کا تعلق مسعود قبیلے کے ذیلی شاخ عبدالرحمن خیل اور عبداللہ سے تھا۔ فرنگی کی طرف سے مسعود ملکان پر شدید دباؤ کے نتیجے میں ڈیر اسماعیل خان نے ایک بڑے جرگے میں کھیلی اور دوسرے سپاہیوں کے قاتلوں کو انگریزوں کے حوالے کیا گیا۔ مجرموں کو 7 سال قید کی سزائیں دی گئی۔ انگریز کے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن یہ کامیابی قطعاً عارضی ثابت ہوئی۔ ملا پابندہ اور مجاہد جگڑ کی قیادت میں لڑنے والے مسعودوں نے ان 5 ملکوں میں سے 3 کو قتل کیا اور 2 کو جلا وطن کیا، جو کہ جرگے میں 5 مجرموں کو قانون کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر چکے تھے۔ بالواسطہ حکومت کا تجربہ ناکام ثابت ہوا اور لڑائی دوبارہ زور و شور سے شروع ہوئی تھی۔ ایک موقع پر مسٹر ہال کی بالواسطہ حکومت کے بارے میں جگڑ مسعود سے بات ہوئی، جس میں جگڑ کو نواب بنانے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر ان کے جواب میں جگڑ کا جواب، جو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، یہ تھا: فیصلہ ایک ہو سکتا ہے، یا تو فیلڈ یعنی میدان جنگ میں ہونے دیجئے اور ہم سب کو توپوں سے اڑا دیجئے، یا 18,000 مسعودوں کو نواب بنا دیجئے۔ سرکار کے یہ جرگے موقع پر جا کر نہ تو تفتیش کرتے تھے اور نہ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت فراہم کرتے تھے، نہ تو وہ قانون شہادت کو مد نظر رکھتے تھے اور نہ کسی اور ضابطے کو۔ بہت پیچیدہ معاملات کو حکام کی خواہشات کے مطابق آنن فانن حل کر کے انگوٹھے لگا دیتے تھے۔ پھر عالمیہ تو یہ تھا کہ ان فیصلوں کو مروجہ قانون یعنی FCR کے تحت ایسا قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا کہ ملزم ہمارے ملک کے کسی بھی عدالت میں اپیل کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا تھا۔ عام فہم بات ہے کہ اس طرح جانبدارانہ فیصلے کسی بھی لحاظ سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ رہا یہ سوال کہ جرگہ سسٹم کو مزید مؤثر اور فعال کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو ہمارے خیال میں قبائل نے اندرونی معاملات میں سفریش بزرگوں پر مشتمل جرگہ جاندار کردار کی بدولت بہت ہی مؤثر ہے، چونکہ یہاں جرگہ قدیم زمانے سے روایتی اور مثالی انصاف کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی جرگہ ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں شادی غمی سے لے کر پورے معاشرے کا انتظام چلانے تک سب باتوں کا رواج کے نام فطری طور پر خود ساختہ ایسے قوانین موجود ہیں، جن کے ذریعے ایک مفلس سے مفلس آدمی کو بھی گھر کی دہلیز پر بغیر کسی صبر و آزما انتظار اور مالی اخراجات کے عزت و وقار کے ساتھ انصاف ملتا ہے، جس کی مثال بہت ہی مہذب اور ترقی یافتہ معاشروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، چونکہ اس طریقہ کار میں معاملہ یا تنازع کا انصاف سے تصفیہ کے ساتھ دلوں کے اندر کدورتیں اور نفرتیں بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ قبائل ایک جسم ہے اور جرگہ اس جسم کا دماغ ہے۔ اگر دماغ سالم و توانا ہے تو باقی جسم متحرک اور مستعد رہتا ہے، اگر دماغ کمزور اور ناتواں ہے تو باقی جسم بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے یہاں پہ FCR ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی تو تمام تر قبائلی علاقے فاٹا کی بجائے خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے، تو اب لازمی بات ہے کہ یہاں پہ حکومت کی ریٹ قائم ہوگی، یہاں پہ عدالتیں بھی ہوگی، یہاں پہ تانے اور پولیس اسٹیشن وغیرہ بھی ہوں گے۔ تو ابھی تو یہ یوں سمجھو کہ پاکستان کے ایک ریگولر شہری ہوں گے، جو کہ وفاق کے زیر انتظام ہونے کی بجائے اب صوبے کے زیر انتظام ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حکومت کو جرگہ سسٹم کو اسی حال میں رکھنے اور مزید اس کو تقویت دینے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کو اس طرح قائم رکھا جائے تاکہ حکومت کو قبائلیوں کے معاملات نمٹانے میں آسانی ہوگی اور اسی طرح لوگوں کی محبتیں بھی ان کے ساتھ ہوگی اور ان کا تعاون بھی ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو
تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔